تحسین اللہ قریشی آپ کے سامنے حاضر ہوں جیولوجیکل سوسائٹی گلگت بلتستان کے فورم سے آپ کے سامنے چند گزارشات کرنے کے لیے حاضر ہوں. اور اس میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کے جیولوجسٹ کے لیے خصوصاً آپ کے لیے بہت بہت مبارک ہو کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر گلگت بلتستان میں بہت عرصے سے قید سالی تھی اور یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اور پہلی دفعہ پی ڈبلیو ڈی کے اندر ایک جیولوجسٹ کی انڈکشن ہو گئی، پھر اس کے بعد پی ڈبلیو ڈی کے اندر مزید جیولوجسٹ کی جو ہے ریکوزیشن بھیجی گئی ہے. اس کے لیے بھی ہم فالو اپ کر رہے ہیں اس کا کہ اس کو فردر ہم اس کو انہانس کریں اس کو. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مائنز اینڈ منرلس گلگت کے اندر بڑے عرصے بعد جو ہے پی ایس سی کے تھرو جیولوجسٹ کی پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں. اس میں ایک پوسٹ پہلے اناؤنس کی گئی تھی، پھر اب کچھ پوسٹیں مزید اناؤنس کی گئی ہیں. تو ان سب کے اوپر ابھی میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری میں اب سنانے لگا ہوں کہ کیسے یہ قید سالی کم ہو رہی ہے اور جیولوجسٹ کو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر گلگت بلتستان میں ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہیں. اور جیو سائنٹسٹ سوسائٹی گلگت بلتستان اس کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہی ہے. اس وقت جیو سائنٹسٹ سوسائٹی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، ان کی رجسٹریشن فائنل ہو چکی ہے، ایک سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن ہونا ہے. لیکن اس دوران جیو سائنٹسٹ سوسائٹی نے اپنی بسات کے اندر رہتے ہوئے بڑی کوششیں کی یہاں جیولوجسٹ کو یونائٹ کرنے میں اور اس کے علاوہ پھر اپرچونیٹیز پیدا کرنے میں. تو انہوں نے اپنے ابتدائی ایام میں ہی جو ہے نا کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور یہ کامیابیاں جیو سائنٹسٹ سوسائٹی نے اپنے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، بلکہ یہاں کی گلگت بلتستان کی جو جیو سائنٹسٹ جو کمیونٹی ہے ان کے لیے کوشش کی ہے. اور ان کی کوشش سے کچھ اور دیگر جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا ہے جو جیولوجسٹ نہیں ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کرتے ہیں. تو میں اس وقت خصوصی طور پہ مخاطب ہوں گلگت بلتستان کے جیولوجسٹ سے اور عمومی طور پر پورے پاکستان کے جیولوجسٹ سے، تمام صوبوں کی باڈیز سے کہ وہ کوشش کریں جیولوجسٹ کو یونائٹ کرنے میں اور جو جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں جیولوجی کے حوالے سے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو جیو سائنٹسٹ سوسائٹی کی میں شروع میں تھوڑی سی انٹروڈکشن کراؤں. بہت سوں کو آپ کو معلوم ہے، بہت سے آپ کو شاید معلوم نہیں بھی ہو کہ جیو سائنٹسٹ سوسائٹی کی ہم نے تحریک شروع کی تھی 2 سال پہلے گلگت بلتستان کے اندر. اور یہ تحریک بیسیکلی اس کی بنیاد بنی پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب جیولوجیکل سوسائٹی والوں نے وہاں کوشش کی. پھر پنجاب جیولوجیکل سوسائٹی والوں نے پھر اس بات کی کوشش کی کہ ایک نیشنل جیو سائنٹسٹ سوسائٹی بننی چاہیے اور جیو سائنٹسٹ کونسل بننی چاہیے، بلکہ جیسے انجینئرنگ کونسل ہے، تاکہ اس کے کوڈز بنیں، یہ اپروو ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جیسے انجینئرنگ کونسل اپنے رولز امپلیمنٹ کرواتی ہے اسی طرح جیولوجسٹ بھی کروائیں. جیو سائنٹسٹ سوسائٹی جس کے اندر جیولوجی کے جتنے بھی ڈومینز ہیں پلس جیو فزکس اور جی آئی ایس کے جتنے بھی وہ سب اس کے اندر آ کے جو ہے نا ایک رول اینڈ ریگولیشنس کے تھرو جتنے بھی پروسیجرز ہیں اس کو فالو کروائیں. تو اس کے تحت تمام صوبوں کے اندر یہ باڈیز بننی تھی. اور اسی تو باڈیز بنی. سب سے زیادہ ایکٹیو سوسائٹی شروع میں پنجاب جیولوجیکل سوسائٹی تھی، جس کا کریڈٹ اس کو ایکٹیو کرنے میں، اس کو دھکا دے کے آگے چلانے میں جو ہے ندیم احمد تبسم صاحب جیو بینڈ سے، طارق صاحب ہیں جیو فزسٹ ہیں، راک سول ان کی اپنی کمپنی ہے، ان کی بڑی کوشش تھی. اسی طرح چند دیگر جیولوجسٹ تھے ان کے ساتھ، ان کے رفقا کار، ان کا نام یہاں میں نہ لے سکوں تو معذرت کے ساتھ. تو ان کی کوشش سے پھر جو ہے نا ایک نیشنل جیو سائنٹسٹ کونسل ایک پہلے رجسٹرڈ ہوئی پڑی تھی، ڈورمنٹ ہوئی تھی، اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی کوششیں ہیں. تو اب اس کی قانون سازی اور اس کو بلکہ سمجھ لیں کہ بائیلاز بھی اس کے تقریباً بن چکے ہیں. قانون اس کا اسمبلی سے پاس کروانا ہے، لیکن حالیہ سیاسی کشمکشوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا جیولوجی کمیونٹی انشاءاللہ وہ بے آسرا نہیں رہے گی. تو اب انشاءاللہ کچھ مخلص لوگ جو ہے نا سامنے آئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جس طرح تمام پروفیشنل باڈیز بنی ہیں، اسی طرح جیولوجسٹ کی بھی، جیو سائنٹسٹ جو بھی اس کے ڈومین کے اندر آتے ہیں، ان کی بھی ایک باڈی ہونی چاہیے، رول ریگولیشنز ہونے چاہیے، مختلف حوالوں سے کوڈز فالو ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے جیو سائنٹسٹ سوسائٹی کے لیے بلتستان کے لیے بھی کوششیں یہاں شروع کی گئیں. پہلے بھی نیاز علی صاحب ہمارے سکردو سے تعلق ہے ان کا، بڑے ایکٹیو جیولوجسٹ ہیں. انہوں نے ایک آئیڈیا اپنے طور پیش کیا، کوشش کی، کہیں سے ان کو ساتھ نہیں ملا، وہ بیچارے خاموش ہو گئے. پھر پنجاب جیولوجیکل سوسائٹی کی طرف سے ندیم احمد تبسم صاحب نے وہاں سے مجھے باقاعدہ اس کے اوپر ایمفیسائز کیا کہ آپ کوشش کریں اس کے اوپر. میں نے کوشش کی، پھر نیاز علی صاحب، اس طرح پھر ہماری ایک بڑی کمیونٹی اس کے اندر آ گئی. پھر بائی بنے، پھر ہم نے اپلائی کیا، رجسٹریشن ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کوششیں شروع کی. ہمارے جو پہلے پریزیڈنٹ اس کے جو الیکٹ ہوئے وہ ہم ڈاکٹر جاوید قریشی صاحب ہیں. جاوید اختر قریشی صاحب اس وقت 2020 کے اندر ڈائریکٹر ارتھ سائنسز ہمارے تھے. تو اب حوث خان صاحب ہیں، ڈاکٹر حوث خان صاحب. پھر ڈاکٹر درمیان میں کوئی مجبوری کی وجہ سے جاوید قریشی صاحب کو ریزائن دینا پڑا پریزیڈنٹ شپ سے. تو پھر اس دوران باڈی نے
بطور انٹریم جیولوجسٹ پریزیڈنٹ یعنی عبوری صدر کے طور پہ مجھے انہوں نے نامزد کیا، اور انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ جلد ایک پراپر اس کی الیکٹورل باڈی بنا کے پراپر الیکشن کی طرف جائیں۔ لیکن ایک اچیومنٹ پچھلے کچھ عرصے سے ہلچل ہوئی، آپ کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ اچیومنٹس کیا ہیں جیو سائنٹسٹ سوسائٹی کی، اچیومنٹس کیا ہیں ابھی تک۔ سب سے پہلے تو اچیومنٹ جیو سائنٹسٹ سوسائٹی کی یہ ہے کہ اس نے یہاں گلگت بلتستان کے اندر ایک امید پیدا کی ہے۔ جو بے روزگار جرنلسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو مارکیٹ کے اندر آئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے اندر ایک امید پیدا کی ہے کہ ہم کہیں بات کرنے کے قابل ہیں، ہم کہیں اپنا مسئلہ اٹھا سکتے ہیں، کہیں بات کر سکتے ہیں۔ اور مطلب ایک نیا پروفیشنل فارغ ہو تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی مشورہ دینے والا بھی نہ ہو، بلکہ ان کو مشورہ دینے کے لیے، اس کو راستے دکھانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے پروفیشنلز اس وقت یہاں گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو پاکستان کے باقی جرنلسٹ کے اندر، باقی جو باڈیز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی پیدا کرنے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا، اور کئی زوم میٹنگز اور کانفرنسز میں شرکت کروائی، اور اس میں سب ساتھیوں کو گروپس کے اندر لنکس بھیجے گئے، تو جس نے چاہا جہاں سے وہ کنیکٹ ہونا چاہا انہوں نے اس میں شرکت بھی کی۔ لیکن لوپ ہولز ہر جگہ ہوتے ہیں، کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ پھر کور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپس میں اتفاق کا ایک احساس دلایا، آپس میں اتفاق کا احساس دلایا کہ جب ہمارے درمیان یونٹی ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہم کیسے اپنا حق لے سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ہم نے اپنی جیو سائنٹسٹ کمیونٹی کے لیے کون کون سے حق لے کر ہم نے یہاں ان کو ہم دینے جا رہے ہیں، بلکہ مطلب ہم نے کوشش کی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ حق کون کون سے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ پینڈنگ کیسز جو ویکنسیز ہیں ہماری پڑی ہوئی اتنے عرصے سے، تو اس کے اوپر کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے لیے کوششیں کی ہم نے، اور ریلیٹڈ فورمز کے پاس گئے، جس میں PWD کے اندر، پھر اس کے بعد مائنز اینڈ منرل کے اندر، کہ وہاں کا ہمارے علم میں تھی کہ 5 منرالوجسٹ کی اور ایکسپلوریشن جیولوجسٹ کی یہ پوسٹیں وہاں پر موجود تھی، اور وہ اناؤنس نہیں ہو رہی تھی۔ تو فورمز کے اندر ہم نے کوشش کی، سروسز کے اندر گئے، چیف سیکرٹری تک گئے، تو اس دوران یہ ہوا کہ ایک سیٹ ایکسپلوریشن جیولوجسٹ کی انہوں نے اناؤنس کر دی، تو بقیہ جیولوجسٹ کی پوسٹیں اناؤنس نہیں ہوئی۔ ہم نے دوبارہ اس کو ٹیک اپ کیا، اور اس میں نیاز علی صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں اس سوسائٹی کے، جو پہلے بھی اس طرح کی سوسائٹی کی کوشش کرتے رہے، تو انہوں نے پھر ڈائریکٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ۔ کسی فورم میں ان کی ملاقات ہوئی، وہاں انہوں نے اس مسئلے کو رکھا، اور اس حوالے سے ہم شکر گزار بھی ہیں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کے کہ انہوں نے اس کے اوپر انٹرسٹ لیا، اور آگے پھر جب بات کی تو پھر یہ ہوا کہ اس کو یہ ایکسپیڈائٹ ہوا۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرل نے لیٹر لکھا سروسز کو، سروسز نے لیٹر دوبارہ لکھا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو کہ یہ کچھ پوسٹیں اناؤنس ہونے سے رک گئی ہیں، تو آج وہ پوسٹیں بھی اناؤنس ہو گئی ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بہت مبارک ہو، مزید 2 جیولوجسٹ کی پوسٹ اب مزید مائنز اینڈ منرل کے اندر اناؤنس ہو گئی۔ ایک پہلے اناؤنس ہو گئی تھی ایکسپلوریشن جیولوجسٹ کی، اور ایک ایکسپلوریشن جیولوجسٹ کے لیے ابھی ایک یعنی جاب کریٹ ہو گئی ہے، اور اس کی ڈیزگنیشن ہے ان کی، اور ایک منرالوجسٹ کی بھی، یہ بھی جیولوجسٹ ہوگا، اور ان کی ڈیزگنیشن ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی، یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکسپلوریشن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر منرالوجسٹ کی۔ تو ہماری اس کوشش کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک مائننگ انجینئر کی پوسٹ بھی ایک تھی جو پینڈنگ میں پڑی تھی بڑے عرصے سے، وہ پوسٹ بھی اناؤنس ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور پوسٹ سرویر کی، ایک سینئر سرویر، ایک پروفیشنل سرویر ڈپارٹمنٹ آف مائن اینڈ منرل کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے سروے کا کام شدید متاثر ہو رہا تھا، میپنگ کا کام، ریکارڈ کا کام، لیز اینڈ لائسنسنگ کا کام وہاں بڑا ڈسٹرب تھا، بلکہ نان پروفیشنل طریقے سے وہ چل رہا تھا۔ اور ڈائریکٹر مائنز اینڈ منرل زبیر صاحب جو ہماری سوسائٹی کے ڈپٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ان کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح سے پروفیشنل اس کے اندر ان ہو جائیں، تو ان کی خواہش تھی کہ ایک پروفیشنل سرویر بھی جو ہے نا وہ آ جائے۔ تو اب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہ ان کی بھی جب انڈکشن ہوگی تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت 3 پوسٹیں آپ کے پاس ایز اے جیولوجسٹ آپ جس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ان ہو سکتے ہیں۔ جیو سائنٹسٹ سوسائٹی کا ایک حقیر سا کردار اس میں آپ کے لیے پلے ہوا ہے۔ تو اب یہ کون کون سی ہیں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کیس پڑھ کر ان کا، کہ ایک ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکسپلوریشن کی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکسپلوریشن، اس کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے وہ بیچلرز یا ماسٹر ان اپلائیڈ جیولوجی یہ چاہیے، ایکسپیرینس کوئی نہیں چاہیے اس کے اندر، آپ کی قابلیت ہونی چاہیے۔ ایج جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے 22 سے 30 سال رکھی ہے، پلس 5 ایئر جنرل ریلیکسیشن، یعنی گلگت بلتستان کے لیے 5 سال دیے جاتے ہیں، تو یہ ایز پر رول دیے جاتے ہیں۔ تو
اور اس کے علاوہ پھر ایج جو ہے نا وہ بڑھائی بھی گئی ہے تو وہ بھی اپلیکیبل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جن جیولوجسٹ کی بھی ایج 22 سے 30 کی +5 35 کے درمیان ہے وہ تو اس اپورچونٹی کو بالکل مس نہ کریں, اس میں اپلائی کریں. آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو یہ پوسٹ ملیں گی, اور ہمارے اسکرین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 1 بائی 1 یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ کا پیس ہے وہ ہم یہاں لگا رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کون کون سی ہیں, کیس نمبر بھی ہے, لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن اس کا جو ہے نا یہ ہے 19/6/2023. 19/6/2023 ڈیٹ آف سبمیشن ہے اس کی, یعنی لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن ہے. کل سے آپ جمع کروا سکتے ہیں. آپ 300 روپے کا چالان ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو نیشنل بینک میں کہیں بھی نیشنل بینک میں جمع کروائیں. جمع کروانے کے بعد اس کے ریفرنس کے ساتھ آپ جائیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی سائٹ پر, وہاں جا کر پوسٹ اپلائی میں جائیں. پھر وہاں کیس نمبر ہے جی F4119 F4119/2023, یہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر منرالوجسٹ کے لیے. پھر ہے کیس نمبر F4120 120/2023, اور آگے پھر جو ہے نا وہ کچھ کوڈز ہیں جو سب میں مشترک ہے. یہ سروے اینڈ ڈرائنگ آفیسر ہے, اس کے لیے آپ کو جیوگرافی ہونی چاہیے, میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے جی اسسٹنٹ مائننگ انجینئر. اس کے لیے بھی ایج وہی ہے. اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ جو ہے نا 2nd کلاس یا گریڈ C ماسٹرز اور بیچلرز ان مائننگ انجینئرز ہونی چاہیے. آپ کے پاس ہے, آپ اپلائی کر لیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکسپلوریشن, یہ بھی اس کی ایلیجبلٹی بھی جیولوجسٹ کی ہے. ارتھ سائنسز, منرالوجی یا ایکولنٹ کوئی بھی کوالیفیکیشن ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایج لمٹ 22 سے 30 سال ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک گولڈن اپورچونٹی ہے. 2 جیولوجسٹ کی پوسٹ آ گئی, ایک مائننگ انجینئر کی آ گئی, اور ایک سرویئر کی آ گئی. جب ایک جیولوجسٹ کی پوسٹ پہلے اناؤنس ہو چکی ہے, اس کی ڈیٹ بھی کلوز ہو گئی. آپ میں سے جس نے بھی اپلائی کیا وہ اپنی پوری تیاری جاری رکھیں, محنت کریں, اس اپورچونٹی کو اویل کریں. جیو سائنٹسٹ سوسائٹی کو آپ دعا دیں. ایک اور خوشخبری میں آپ کو اس حوالے سے عنقریب انشاءاللہ ہم سنائیں گے, لیکن آپ کو ایک ہنٹ میں دے دیتا ہوں کہ تقریباً 12 کے قریب ویکنسیز GBPWD کے اندر بھی جیولوجسٹ کے لیے پروڈیوس ہونے والی ہیں BPS 17 میں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی سمری بھی بن چکی ہے, یہ فارورڈ بھی ہو چکی ہے, لیکن ہمارا نظام ایسا ہے کہ اس کے اندر فائلیں بہت آہستہ چلتی ہیں اور مسائل کے شکار ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ابھی فالو کرنے جا رہے ہیں, اور بہت جلدی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری انشاءاللہ دیں گے. تو 12 یہ ہو گئی, 3 یہ ہو گئی, 15. ایک جیولوجسٹ ہمارا PWD کے اندر ایڈجسٹ پہلے ہو چکا, لیبارٹری میں 16, یعنی 2-3 سالوں کے اندر 16 پوسٹ جیو سائنٹسٹ سوسائٹی, بلکہ PWD کے اندر جو ہے اس کے لیے تو ہماری کوشش نہیں ہوئی تھی, وہ ہم سے پہلے, یعنی 15 سیٹوں کے لیے انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں. 3 سیٹیں اناؤنس ہو چکی ہیں, اگلی 12 سیٹوں کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے اسی سال کے اندر آپ کو اگلی بھی خوشخبری ملے گی. آپ نے اپنی کوشش پوری جاری رکھنی ہے, پورے اسٹرینتھ کے ساتھ تیاری کرنی ہے, اور اس کے اندر جانا ہے, اور اس نیت کے ساتھ جانا ہے کہ ہم کسی بھی ادارے میں جائیں اس کے اندر پازیٹیو تبدیلی ہم ہر صورت لائیں گے. پروفیشنلزم ہم اس ڈپارٹمنٹ کے اندر لے کر آئیں گے. ڈپارٹمنٹس کے اندر نان پروفیشنل طریقے سے کام ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت بڑا اکنامک لاس ہمیں ہو رہا ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹس کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ پروفیشنل طریقے سے وہاں کام نہیں ہو رہا, پروفیشنلز کام نہیں کر رہے, اور پروفیشنل طریقے سے کام نہیں ہو رہا. جو پروفیشنل ہیں ان کو بیک اپ نہیں مل رہا, وہ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر پا رہے, یا وہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ کرنے والا بھی نہیں کر پاتا. تو یہ جذبہ ہو کہ ہم صرف وہاں پکی نوکری, پکی تنخواہوں کے لیے نہیں, بلکہ ایک کوشش کر کے ڈیولپ کرنے کے لیے جائیں اس محکمے کو. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے, باقی دینے والے ذات اللہ کی ہے. کوشش کریں, محنت کریں, اور جیو سائنٹسٹ سوسائٹی کو, اس ٹیم کو, ہماری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.